السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ رفت عرض کر رہا ہوں جی، ایک مسئلہ حضرت پوچھنا ہے کہ یہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھوانے کے لیے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے یا اس کو شرعی حکم اس بارے میں معلوم کرنا ہے کہ مرد کی طرف سے امام صاحب کو کہا جائے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھنا ہے، یا عورت کی طرف سے، بچی کی طرف سے وہ امام صاحب کو کہیں گے کہ آپ نے ہمارے بچی کا نکاح پڑھانا ہے، اس میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی مرد والے امام صاحب کو کہیں گے یا عورت والے؟ اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب خیریت ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ قاری صاحب مرد والے کہیں یا عورت والے کہیں یا دونوں کہیں، اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں بنتی نا، یہ تو ایک ریکویسٹ کرنا ہے ان سے یا ان کے علم میں لانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے نکاح پڑھانے کی۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، جو مرضی ہے کہیں، مرد والے کہیں یا عورت والے کہیں، تو لڑکے لڑکی دونوں کا کہیں یا ایک کا کہیں، یہ تو ان کو صرف دعوت دینی ہے کہ آپ نکاح پڑھانے کے لیے آ جائیں، درخواست کرنی ہے، اس پر تو کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ نکاح کا حکم تو ایجاب و قبول پہ لاگو ہوگا نا، جب مجلس میں دو گواہوں کے سامنے شرعی مہر کا ذکر کر کے ایجاب و قبول کیا جائے گا تو وہاں سے احکام شروع ہوں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ امام صاحب کو کون کہے اور کیا کہے، جو مرضی ہے کہے، جن الفاظ سے چاہیں دعوت دے۔ بس اتنا بھی کہہ سکتے ہیں جی ایک نکاح ہونا ہے جی ہمارے گھر میں فلاں جگہ میں، فلاں آپ تشریف لے آئیں، بے شک لڑکے لڑکی کا بھی ذکر نہ کرے، حوالہ بھی نہ دے، تب بھی تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو ان کو صرف بلانا ہے نا۔ نکاح کا جو حکم ہوگا وہ تو نکاح کی مجلس میں ہوگا جو، اور اس میں بھی دیکھیں یہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، شریعت کے مسائل سے ہمارے عوام کو واقفیت نہیں ہے، تو ان کے مطلب ہے اس وجہ سے نا یہ نکاح خوان کے یہ لوگ ایجاب و قبول کے رواج ہو گیا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں فنی طور پہ نا، فقہی طور پہ، تو ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی دونوں بذات خود یا دونوں کے وکیل یا دونوں میں سے ایک کو وکیل اور ایک خود، وہ براہ راست ایجاب و قبول کرے۔ مثلاً لڑکا یا لڑکے کا باپ جو اس کا وکیل ہے، وہ لڑکی کے وکیل سے کہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اتنے حق مہر کے ساتھ، یا میں نے اپنے اس موکل کا نکاح، مطلب جو بھی وکیل ہوگا نا لڑکے کی طرف سے، تو وہ براہ راست خود بھی کہہ سکتا ہے لڑکی کے وکیل سے کہ میں نے اپنے اس موکل کا یا اپنے بیٹے کا نکاح اتنے پیسے حق مہر کے عوض آپ کی بچی کے ساتھ کیا، یا آپ کی موکلہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ کیا، اس کا نام ولیت لی، تو آپ نے اس بچی کو اس کے نکاح میں دے دیا، تو آگے سے لڑکی کا وکیل کہے کہ ہاں میں نے دے دیا، تو اس طرح بھی نکاح ہو جائے گا، اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ ویسے تو باتیں بہت کرتے ہیں، بڑے افلاطون کے بچے بنے ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت جرأت نہیں ہوتی کہ براہ راست ایجاب و قبول کر سکیں مجلس میں بیٹھ کے، وہاں امام ہی کے محتاج ہوتے ہیں، تو پھر وہ بات وہی اندھوں میں کانا راجا، پھر امام صاحب بیچارے یہ سارے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی میں نے آپ کے فلاں بچی کو آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ نے قبول کیا، پہلے ایک سے کہتا ہے پھر دوسرے سے کہتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے نا، یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کی لا علمی کی وجہ سے اس کا رواج ہو گیا ہے، ورنہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ نکاح کس کے درمیان ہو رہا ہے، جن کے درمیان ہو رہا ہے براہ راست ایجاب و قبول کر لیں دو گواہوں کے سامنے، یا ان کے وکیل آپس میں ایجاب و قبول کر لیں، تو اصل تو یہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ امام صاحب کو کون کہے اور کیا کہے، تو امام صاحب کو نکاح کے لیے مدعو کرنا چاہتے ہیں
تو بس کہہ دیں کہ جی ایک نکاح ہونا ہے فلاں تاریخ کو فلاں جگہ آپ تشریف لے آئیں، اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ اور امام صاحب کے آنے کے بعد بھی وہ خطبہ وہ پڑھ لیں اور ایجاب و قبول یہ براہ راست خود کر لیں۔ مثلا لڑکی کا وکیل موجود ہے، لڑکا عام طور پر خود ہوتا ہے، تو لڑکی کا وکیل کہے جی میں نے اس بچی کا جس کا یہ نام ہے ولدیت یہ ہے، اس اتنے مہر حق اور اس نے مجھے نکاح کا اختیار دیا ہے، تو اتنے حق مہر کے بعد آپ کے نکاح میں دے دی۔ لڑکا کہے ہاں جی میں نے اتنے حق مہر کے بعد فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، بس اس طرح نکاح ہو جائے گا اور بہترین نکاح ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ جو خود امام پہ یا نکاح خواہ پہ یہ سارا انحصار کرتے ہیں نا، یہ تو خود ان لوگوں کی ایک محتاجی ہے، لا علمی ہے دین سے تو اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ جنازہ یہ نہیں پڑھا سکتے، نکاح یہ نہیں پڑھا سکتے، اور زبانیں ان کی گز گز لمبی ہوتی ہیں مولویوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف۔ تو ہماری یہ چیزیں ہیں نا، تو یہ سوال بھی جس نے پوچھا ہے کہ لڑکی والا کہے، یہ اس کی جہالت کا ثبوت ہے کہ نان ایشو کو وہ ایشو سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہ امام صاحب کو یہ کہنا ہے تو صرف مدعو کرنا ہے نا، دعوت دینی ہے کہ آپ مجلس میں تشریف لائیں، نکاح پڑھائیں، تو جن الفاظ کے ساتھ چاہیں دعوت دیں، اس میں کیا کوئی پابندی ہے، تو کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ اصل احکام تو وہ ایجاب و قبول پہ لاگو ہوں گے، وہ صحیح ہونا چاہیے، امام ایجاب و قبول کرائے یا وہ خود کرے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔